یہ جو معاملہ ریزرو سیٹس کا ہے اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ ریزرو سیٹس اگر پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں اور جو موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور باقی جماعتوں کے ساتھ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے سیٹیں تقسیم کی تھیں ان کو دے دی جائیں حکمراں اتحاد کو، تو ان کی 2/3 میجورٹی بن جاتی ہے، یہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اور ایک ابتدائی طور پر انہوں نے ایک فیلر سا مارکیٹ میں چھوڑا تھا کہ ہم ججز کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے اس میں ترمیم کر دیں گے یا کچھ اس طرح کا ٹینیور بیس کر دیں گے چیف جسٹس کا آفس، تو اس طرح کی ترمیم کی بات انہوں نے چھیڑی تھی اس کیس کے شروع ہونے سے پہلے، وہ دب گئی جب پتہ چلا کہ نہیں سیٹیں ان کی ابھی طے نہیں ہے کہ ان کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ یہ ایک حصہ ہے، آئینی ترمیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کا انحصار، لیکن جو پولیٹیکل کمپوزیشن ہے وہ اتنی چینج ہو جائے گی اگر پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کا حق ہے سیٹیں ادھر چلی جائیں تو ایک پاورفل پارٹی کے طور پر پی ٹی آئی پارلیمان کے اندر موجود نظر آئے گی، اور موجودہ حکومت جو پی ایم ایل این کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے ان کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول ان سے راضی رہے اور ان کے لیے ووٹ کرتے رہے، ادروائز یہ دھڑام سے نیچے گر جائیں گے، تو ان کا مستقبل تھوڑا سا تاریک ہو جاتا ہے اس سارے فیصلے سے۔ عابد شیر علی صاحب، یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور آپ شاید اس کو اس قدر سنجیدہ لے نہیں رہے، یہ ادھر یا ادھر آر یا پار والی کیفیت ہوگی اس فیصلے کے نتیجے میں؟ مرے صاحب بات میرے سوچنے کی یا نہ سوچنے کی نہیں ہے، بات تو آئینی جنگ ہے، وہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے اور قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی، زندہ مثال، ہمارے جو سینٹ کے جو الیکشن میں جو باپ پارٹی کو اس وقت لے کر باپ پارٹی کے کیس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، میں وہی بالکل ایسے ہی ان کو دے دیا گیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ الیکشن کمیشن نے کیا کہا باپ کے کیس میں؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم نے غلط کیا تھا کام، ابھی ہم نے فل الیکشن کمیشن بیٹھا اور اس نے صحیح کام کیا۔ غلط یا صحیح کی نہیں ہے ملک صاحب، بات اس وقت بھی قانون اور آئین کی تھی، آپ کی حکومت بلوچستان میں گرائی اور باپ پارٹی بنائی گئی، اس کے بعد انہوں نے بائی ڈیزائن ہماری حکومت کو ختم کیا، بائی ڈیزائن انہوں نے وہ سینٹ کے جو الیکشنز ہوئے بائی ڈیزائن ہر چیز ہوئی اس ملک کے اندر، اور آپ کو رگڑا لگا رہے تھے، وہ رگڑا ٹھیک ٹھاک لگایا اور اسی جوڈیشری کے ذریعے لگایا۔ اس وقت وہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار اور ان کا پورا ٹولہ تھا، یہ آنریبل ججز، کوئی ہائی کورٹ میں تھا، کوئی سپریم کورٹ میں تھا، تماشا تو وہی سرزر عام تھا ملک صاحب، کوئی فکس میچ تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا، پاکستان نہیں بدلا تھا۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے آئینی طور پر، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ سینٹ کی سیٹیں لی گئی الیکشن میں، تو جو ہوا ہمارے ساتھ ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے سینٹ تک سے بھی ہماری سیٹیں چھین کے، آنریبل میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے شہردار بھی ہیں، ان کی جو الائی ہیں ان کو، وہ عمران خان کو وہ سیٹیں اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، جس طرح سینٹ کے چیئرمین کو بنایا گیا، جس طرح گند مچایا گیا ملک صاحب، نہ آپ اس وقت کہیں یورپ میں تھے، آپ بھی اسی پروگراموں میں سوال اٹھاتا رہا، یہی عدالتیں تھی، یہی آپ کے سینیٹرز کو انڈیپینڈنٹ کیا اس لیے گیا تھا کہ مرضی کے ووٹ دلوائے جا سکیں جب چاہیے۔ سعدیہ عباسی کو ڈی سیٹ کر دیا گیا پہلے، کیوں جی آپ نے ڈیول، اس نے کہ جی میرے سرنڈر کی ہوئی ہر چیز نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، ہماری 2-3 سینٹ کی چیز، تو اسی طرح انہوں نے فرق کر دیا۔ تو آپ اس وقت ثاقب نثار کے بیان سنتے ہوتے تھے، کہتے جی میں 2-3 ایم پی ایز ایم این ایز کو تو ویسے فارغ کر دوں۔ ملک صاحب جب ججز کے منہ سے یہ ریمارکس نکلے، ہم بھی اس وقت آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے، آج بھی ہم اسی سپاٹ پہ کھڑے ہیں کہ جب قانون مسلم لیگ نون کی طرف نہیں بدلا گیا تو آج کیسے وہ چیزیں، اگر تو حامد رضا صاحب کی پارٹی کے الیکٹڈ لوگ اسمبلی میں موجود ہے، بالکل 2000% ان کو سیٹیں ملنی چاہیے۔ آئین وہ جو ہوا نہیں ہوا اس بحث میں نہیں جاتا، ان کے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں نامینیشن پیپرز کے ساتھ، اسے میری بات سنیں، آنریبل پشاور ہائی کورٹ نے سن لیں، خود کیسے آزاد کر دیا، ان کے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں۔ چلے ملک صاحب اسی پہ آ جاتے ہیں، بلے کا نشان پہلے لیا گیا ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ سے گئی نا جی یہ پی ٹی آئی اس وقت بھی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں تو جج نہیں بیٹھا تھا، نہ آپ جج بیٹھے تھے، معزز جج صاحبان تھے، فیصلہ تو انہوں نے دیا، بنیادی طور پہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے نا، اس کے الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کی تشریح کے اوپر آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے غلط تشریح کر دی انہوں نے۔ ملک صاحب یہ دیکھیں، بلا اوارڈ کر دیتے سپریم کورٹ اس وقت، ہم نے تو نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو کون چیلنج کر سکتا؟ سپریم کورٹ کے اوپر یہی بوجھ ہے جس کا ججز کئی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ملک صاحب پھر آئین اور قانون کی بات کریں نا جی،
فیورزم کی بات نہیں کریں، میں کوئی فیورزم کی بات نہیں کر رہا، میں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں. اگر بلے کے نشان پر یہ آپ کو پتا وحدت المسلمین کے ساتھ پہلے الائی کرنے کی کوشش کی گئی بیفور الیکشن، یہ آپ ان کی غلطیاں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بھئی حامد رضا صاحب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آپس میں طے کریں گے. انہوں نے حامد رضا صاحب کی پارٹی پر اعتبار نہیں کیا تھا. آپ ان کے لیڈران کی گفتگو سن لیں، ان کی بات سن لیں. انہوں نے میرے بھائی کی پارٹی پر اعتماد کیا ہوتا، اگر سنی اتحاد میں ضم کر کے الیکشن لڑتے تو آج یہ سارے